اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے اس میں جو اختلاف کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، بعد اس کے کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ تشریح سن لیجئے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی دعوت و تعلیم ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں دیتے رہے ہیں، اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید، رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا ہے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھا عمل کر لینا، یہ اسلام نہیں، نہ اس سے نجات آخرتی ملے گی۔ ایمان اور اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء پر ایمان لائے جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد اور اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن میں یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی آدمی اگر چلنا چاہے گا، دوسرے دین پر چلنا چاہے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا، آخرت کے اندر وہ خاسرین میں سے ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 158۔ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تیسری جگہ فرماتے ہیں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت نمبر 1۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہانوں کا ڈرانے والا ہو۔ حدیث میں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ مزید یہ بھی فرمایا، بعثت الی الاحمر والاسود، میں لال اور کالے کی طرف یعنی احمر اور اسود کی طرف یعنی تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمائے جن میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بخاری مسلم میں ساری چیزیں موجود ہیں، کئی چیزیں بحوالہ ابن کثیر۔ اور یہ جو بتایا کہ ان کے باہمی اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا۔ جیسے آج مسلمانوں میں سیدھی سیدھی بات ہے، برا مت ماننا بھائی، آج یہی چیز ہم لوگوں میں بھی ہے جو ایک ہی دین کے ماننے والوں نے آپس میں برپا کر رکھا تھا۔ مثلا
یہودیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، اسی طرح عیسائیوں کے باہمی اختلافات اور فرقہ بندیاں، پھر وہ اختلاف بھی مراد ہے جو اہل کتاب کے درمیان آپس میں تھا، اور جس کی بنا پر یہود نصرانیوں کو اور نصرانی یہودیوں کو کہا کرتے تھے تم کسی چیز پر نہیں ہو، تم غلط، تم غلط، تم غلط، تم غلط، تم غلط۔ بھائی صحیح کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ، نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ علاوہ ازیں، اگلی بات میری بہت دھیان سے سنیے گا، علاوہ ازیں یہ سارے اختلافات دلائل کی بنیاد پر نہیں تھے، محض حسد اور بغض اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے تھے۔ یعنی وہ لوگ حق کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود محض اپنی خیالی دنیاوی مفاد کے چکر میں غلط بات پر جمے رہتے اور اس کو دین باور کراتے تھے تاکہ ان کی ناک بھی اونچی رہے اور ان کا عوامی حلقہ ارادت بھی قائم رہے، مریدین بھی ہاتھ میں رہیں۔ افسوس، آج ہم مسلمان علماء کی ایک بڑی تعداد کا جملہ کہہ رہا، بہت بڑی تعداد ٹھیک انہی غلط مقاصد کے لیے ٹھیک اسی غلط ڈگر پر چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔